آج میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں رکھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی تبلیغ کی، لیکن چند ایک لوگ آپ پر ایمان لائے۔ روایات میں آتا ہے کہ 80 تک تھے جو لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے۔ آج جو لوگ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کی تعداد دیکھیں۔ آج تعداد پہ نہ جائیں، آپ اپنے حق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ آپ کی دعوت کے 3 ستون ہیں۔ نمبر 1 اللہ وحدہ کی عبادت، نمبر 2 تقوی اور پرہیزگاری، نمبر 3 اپنے نبی کی اطاعت، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سورۃ نوح آیت نمبر 3، انیبدوا اللہ واتقوہ وآطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ان میں سے 50 کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ یہ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی گستاخیاں کی، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، یعنی تو میرا انتقام لے، میرا بدلہ لے۔ اللہ کریم نے آپ کی پھر دعا قبول فرمائی، جس کا ذکر سورۃ الہود آیت نمبر 25 سے 49 تک ہے، جو آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا، آپ کی قوم سے بات چیت ہوئی، وہ ساری تفصیل وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میں شارٹ وقت میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان آیتوں کو حوالے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کا انکار کیا، آپ کی نافرمانی کی، تو پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، آپ نے کشتی بنا لی، تو پھر آپ نے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ سورۃ نوح آیت نمبر 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیو۔ یعنی کہ ظالموں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ آج کے دور میں بھی کوئی ظلم کرنے والا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے ان کے لیے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ان کی سزا ضرور ملے گی، وہ قوم تباہ کر دی جائے گی جو ظلم کا ساتھ دیتی ہوگی۔ جو ظلم آپ ویسے جزوی طور پہ اب تو ہمارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں ہیں، لیکن کلی طور پہ ہماری قوم جو ہے وہ تباہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن آج اگر ہم کوئی ظلم کرنے والے ہیں تو وہ دیکھیں بہت سارے ایسے معاشرے میں یا بہت سارے ایسے تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا گیا، وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب کے مر گئی، جو نبی کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی، جو نبی کی بات جھٹلانے والی قوم تھی، جو نبی کا انکار کرنے والی قوم تھی، جنہوں نے نبی کا مذاق کیا، جو غرور اور تکبر میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات ہی نہ مانی، اپنے لیڈر کی بات ہی نہ مانی۔ آج بھی جو لیڈر حق پر بات کرنے والا ہو تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اب نبی تو آنا نہیں ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے لیے ایک جماعت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر لوگ حق اور سچ کی بات کرنے والے ہوتے
ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی بات مانیں، ان کی بات کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ دین اسلام کی ترقی ہو، دین اسلام روح زمین پہ ہر گھر میں پہنچ جائے، ہر گھر کا مسلمان بچہ اس قدر مضبوط بن جائے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کے پریشان نہ ہو، دوسروں کی رنگینیاں دیکھ کے، دوسروں کے شان و شوکت دیکھ کے، دوسروں کے محلات دیکھ کے پریشان نہ ہو، بلکہ وہ انبیاء والی سنت پر عمل کرتے ہوئے عارضی اور انکساری کے ساتھ دنیا میں رہنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو حضرت نوح علیہ السلام نے 3 چیزوں کی دعوت دی ہے: اللہ کی عبادت، اللہ کا ڈر اور نبی کی اطاعت۔ اگر آج ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشکلات سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔